السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی چوتھی قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کچھ ہی دیر میں گرین اور پنک لہنگا زیبتن کیے، پھولوں کا زیور پہنے، وہ گڑیا کی مانند شرارتی سی پری ہتھیاروں سے لیس حسن کے جلوے بکھیرتی رباب اور سجل کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ سب کی نظریں اس پری چہرے پر جمی تھی جو اداس صورت لیے سست روی سے چلتی اسٹیج پر جا بیٹھی تھی۔ احتشام کو اس سب سے کوئی انٹرسٹ نہ تھا، اس لیے سب سے کوسوں دور بینش کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہو احتشام؟ احتشام نے نظریں فون سے ہٹا کر بینش کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بولو بھی۔ احتشام کو خاموش دیکھ کر بینش نے اپنی بات پر زور دیا۔ نہیں تو پھر تم کیوں کر رہے ہو شادی؟ بینش کی آواز نمی سمیٹے ہوئے تھی۔ بدلہ لینے کے لیے۔ احتشام پھر سے نظریں واپس مرکوز کر چکا تھا۔ وہ شاید خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے اور بھی طریقے ہیں احتشام۔ جبکہ بینش کی بات کو اگنور کرتے احتشام نے نظریں گھما کر اسٹیج کی جانب دیکھا، جہاں نظر شبانہ بیگم پر پڑی جس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ احتشام کے لب ہولے سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اگر اسے پہلے پتا ہوتا کہ اس کی چھوٹی مما اتنا خوش ہوں گی تو وہ ذرا دیر نہ لگاتا ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے میں۔ وہیں اس کی نظریں ساتھ بیٹھے وجود پر اٹھیں تو جیسے پلٹنا بھول گئیں۔ دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی تھی۔ سامنے وہ اس کے لیے سجی سنوری اس کی چھوٹی سی بیوی اپنے بے پناہ حسن کے ساتھ چمکتی رنگت سوگوار سا حسن لیے احتشام کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ دل میں ساری ناراضگیاں، نفرت سب راکھ کا ڈھیر ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ تو معصوم تھی، نازک سی گڑیا کسی بھی نفرت کو اپنی معصوم باتوں اور حسن سے بھی ختم کرنے والی تھی۔ اور نفرت تھی کیسی؟ کوئی بھی تو نہیں، دونوں ایک ہی خاندان کے تھے، تو کیا نفرت، کیا غصہ، کیا ناراضگی۔ احتشام بھول چکا تھا کہ وہ ابرش سے چڑھتا ہے۔ یہ شادی بھی ارتضیٰ اور فیروز خان سے انتقام ہے۔ کیسا انتقام بھلا؟ یہاں تو ابرش مہندی کے ڈریس میں اس کو چارے شانے چت کر گئی تھی اور بھلا ڈالا تھا، احتشام کو ڈگمگا دیا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر اس کی دسترس میں آ جائے گی تب کیا کیا قہر ڈھائے گی احتشام سکندر خان کے دل پر۔ وہ یک ٹک سا ارد گرد سے بیگانہ ہو کر اس کی ذات میں محو تھا جب بینش نے اسے ہلایا۔ احتشام! اس کی زوردار پکار کر وہ ایک دم بڑبڑایا تھا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، تم وہاں دیکھ رہے ہو؟ بینش کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی احتشام کو ابرش کی جانب تکتا پا کر۔ بولو۔ وہ اس کی چھوٹی جلادنی جادوگرنی کی جانب پیٹ کیے کھڑا ہو گیا۔ میں کہہ رہی تھی کہ تم تو کہتے تھے طلاق دے دو گے اسے، پھر یہ کہ بینش میں چھوڑ نہیں سکتا، بیوی ہے وہ میری ملکیت، میں اپنی پرانی چیزیں توڑ مروڑ کر پھینک دیتا ہوں پر کسی کو نہیں دیتا، تو بھلا اپنی بیوی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ احتشام غصے سے پھنکارا اور اسے کاٹدار نظروں سے دیکھ کر خانم بی کے بلانے پر اس جانب چل دیا۔ آؤ دولہے میاں، ویسے تو بڑے اتاولے ہو رہے تھے اور مہندی کی رسم آتے ہی ہمیں بلانا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ سے کوئی بعید نہیں کہ مانو گیٹ ہی نہ پار کر جائیں۔ خانم بی کی میٹھے سے طنز پر احتشام حجالت کا شکار ہوا۔ وہیں سب کزنز اور اس کے بہن بھائیوں کے کہکے گونجے تھے۔ تم لوگوں کو کیا مل گیا ہے؟ بیوی تو مجھے مل رہی ہے، دانت تمہارے نکل رہے۔ احتشام نے بھی ان کو گھور کر سنجیدہ لہجے میں مذاق کیا۔ پل میں تو سب حیران ہوئے تھے کہ آیا دی گھمنڈی احتشام سکندر خان اور وہ بھی مذاق کر رہا تھا۔ بھائی لگتا ہے آپ پر ابھی سے ہماری کیوٹ بھابھی جان کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ احمد کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، جبکہ ابرش نے آنکھیں گھما کر توجہ رباب کی جانب مبذول کرائی، جبکہ احتشام لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی بدتمیز رنگ مجھے نہیں قبول، احتشام بڑبڑایا، اور اس کی بڑبڑاہٹ ابرش نے بخوبی سنی تھی۔ ہم کیوں ناخوش ہوں؟ کیونکہ ہماری ایگوئسٹک احتشام کی شادی ہو رہی ہے، جو کہ ہماری دوسری مراد تھی۔ بیچ میں ساحر نے بھی تڑکا لگایا تھا اور اسے کھینچ کر ابرش کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ جو کھڑا ابرش کے تاثرات کو جانچ رہا تھا، جس نے ایک بار بھی اپنے شوہر کو آنکھ بھر کر تو کیا ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تھا، اور یہی چیز احتشام کے سکون میں خلل پیدا کر گئی تھی۔ عجیب تھا، غصہ بھی ہوتا تھا اور فرمائش کی توقع بھی اسی سے رکھ رہا تھا جس سے خار کھاتا تھا۔ احتشام کے بیٹھتے ہی اس کے کندھے ابرش کے کندھے سے ٹچ ہوا تھا کہ فوراً اسے کھسک کر ابرش نے فاصلہ بنایا تھا، جو کہ احتشام سے مخفی نہ رہ سکا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ پہلی مراد کیا ہے ساحر بھائی؟ ابرش
اب کی بار بول پڑی۔ کب سے وہ اسے ہنسانے بلانے کی تگ و دو میں تھے، بالآخر اسے طرز آ ہی گیا تھا۔ پہلے ہماری اپنی شادی کی تھی کہ ان صاحب کی وجہ سے فل اسٹاپ پر تھی، اب ماشاءاللہ سے ہمارے بھاگ بھی کھل جائیں گے۔ کیوں احمد؟ ساحر نے احمد کے ہاتھ پر تالی ماری۔ جہاں سجل مہانور شرمائی، وہیں احتشام نے زوردار ہاتھ مارنے کے انداز میں پاس بیٹھے ساحر کے کندھے پر رکھا کہ وہ کرا اٹھا۔ بڑی جلدی ہے تمہیں شادی کی؟ آپ جو غصہ جتاتے ہیں، کچھ پیار کے بول نہیں بولے ہماری چڑیا بھابھی سے، اور اس سب کے باوجود آتے ہی رخصتی کروا رہے تو سوچیں ہمیں کتنی جلدی ہوگی، جبکہ ہم تو ہماری والیوں کے دیوانے ہیں۔ کہہ کر ساحر نے دوڑ لگائی۔ وہاں سب کے قہقہے بلند ہوئے تھے، جبکہ ابرش ایک نظر احتشام کے سنجیدہ سرخ چہرے پر ڈال کر ترچھی ہو کر بیٹھتی اس کی جانب پیٹ کر گئی۔ انسانوں کی طرح بیٹھو۔ احتشام کی سرگوشی نما بھاری آواز گونجی۔ یہ کیا ہر بات پر انسانوں کی طرح بیہیو کرو، انسانوں کی طرح بیٹھو کہتے؟ آپ کہیں خود کو احساس دلانے کی کوشش تو نہیں کرتے کہ آپ بھی انسان ہیں؟ کہیں خود کو انسان تو نہیں سمجھ لیا؟ ابرش بھی اس کے انداز میں بول کر احتشام کو تپا گئی تھی۔ تبھی احتشام نے بڑی اچانک سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے احتشام کے اوپر گری۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر جہاں ابرش کا چہرہ شرم اور غصے سے خون چھلکانے لگا، وہیں سب نے بڑی گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، جبکہ دور بیٹھا فراز پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اسے ابرش کا یوں احتشام کے قریب ہونا ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ احتشام نے دوپٹے کی اوٹ کا سہارا لے کر ابرش کو اپنی جانب اس طرح کھینچا تھا کہ جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے ان کو یہی لگا کہ ابرش گری ہے، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کو خود پر گرانے والا اس کا دشمن اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ بینے شرربار نگاہوں سے ابرش کو گور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی ابرش کو تہس نہس کر دے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ تمہیں مینرز سکھا رہا تھا کہ خوش قسمتی سے تمہارا شوہر انسان ہے تو اس کے سامنے انسان بن کر ہی رہنا۔ ابھی خود ہی اپنی اس حرکت کو دیکھ لو، جیسے لومڑی انگوروں پر جھپٹتی ہے ویسے ہی تم مجھ پر گر پڑی ہو۔ احتشام نے اس پر چوٹ کی، جبکہ ابرش بڑبڑا کر اس سے دور ہوئی۔ اہانت کے مارے آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ بدتمیزی آپ کر رہے ہیں! ابرش سب کا خیال کر کے مدھم آواز میں چلائی۔ او سیریسلی وائفی، یہ آپ کو بدتمیزی لگ رہی؟ آگے تو آپ محترمہ ابرش صاحبہ زبردستی کا ٹیگ لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گی، جو کہ میرا حق ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، جبکہ ابرش کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی مسٹر ایکس وائی زی، فی الحال دور ہو کر بیٹھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ ایک جلاد کے قریب بیٹھ کر اور بات مت کریں مجھ سے، کریلے انسان! ابرش دو ٹوک انداز میں کھری کھری سنا کر کھسک کر مزید فاصلہ بنا چکی تھی۔ احتشام کا دماغ کھول اٹھا تھا اس کے فراٹے بھرتی زبان پر۔ تمہیں میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ گز بھر کی لمبی زبان کو میرے سامنے چلانے سے پرہیز کیا کرو، اور ذرا تمیز کے دائرے میں واپس لوٹ آؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری چلتی زبان کو بریک لگانا میرے لیے 2 سیکنڈ کا کام ہے۔ وہ معنی خیز گمبھیر لہجے میں بولا، جو کہ ابرش کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اور آپ تو جیسے بڑے ابرش بولتی کہ احتشام اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ! دلہن ہو، کچھ تو دلہنوں کی طرح پریٹینڈ کرو۔ تو میں کون سا خود کو آپ کی دلہن مانتی؟ میں تو آپ کی دشمن ہوں۔ میری دلہن ہو تم۔ آئی سمجھ، فضول بکواس مت کرنا ورنہ ادھر ہی تمہارے زنگ لگے دماغ کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ احتشام سرگوشی میں دہاڑ اٹھا تھا، جبکہ باقی سب کھڑے ان دونوں کی سرگوشیوں میں لڑتے دیکھ رہے تھے، پر سننے سے قاصر تھے۔ سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی۔ وہ دونوں لڑنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے، ایک دوسرے کو کوسنے میں، انسان حیوان بتانے، تمیز کے یہ سے میم سکھانے اور ایک دوسرے کو گھورنے تپانے، غصے میں کھولتے دماغوں سے گولہ باری کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے تھے، ارد گرد کے حالات سے مکمل بیگانہ ہو چکے تھے۔ بس کرو، لڑنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ ابھی تم لوگ بالکل دلہا دلہن نہیں لگ رہے، بلکہ سرکس والے جوکر زیادہ لگ رہے ہیں۔ نرگس بیگم نے آخرکار ان کو احساس کروایا۔ احتشام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں اس بدتمیز لڑکی کو خود کے سامنے بولنے دے رہا ہے۔ تبھی ایک دم سے گاڑی کی آواز آئی اور ایک ساتھ 5 گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے بڑی حویلی کے خوبصورت ٹف ٹائل چوڑی روش پر آ کر آگے پیچھے رکی تھیں۔ مسلح افراد نے پھرتی سے اتر کر لینڈ کروزر کے چاروں پٹ وا کیے تھے۔ اسی وقت ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ارتضیٰ خان اور ساتھ والی سیٹ پر ارحم، جبکہ پیچھے فیروز خان اور بی جان گاڑی سے اترے تھے۔ ارتضیٰ نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا، پیروں میں بلیک ہی پشاوری چپل پہنی تھی، گردن کے گرد آف وائٹ شال ڈالے، جس کا ایک سرا دائیں کندھے پر جبکہ دوسرا سرا بائیں کندھے کی پشت پر گزر کر اسے بھی دائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ لمبا چوڑا پھولے مسلز، وسیع سینہ، گوری رنگت کا حامل، خوبصورت نین نقوش، گہری سیاہ رات
درخت جیسی آنکھوں میں سرد پن لیے کالے گھنے سلکی بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ غصے میں سپاٹ چہرہ لیے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارتضیٰ لالا، ابرش خوشی سے چیخ اٹھی اور ان سب کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ احتشام ان کو دیکھ کر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ یہ لوگ یہاں کیسے؟ اس نے خانم بی سے پوچھا۔ میں نے انوائٹ کیا ہے۔ اب اگر آپ ابرش سے واقعی شادی کرنا چاہتے ہو تو بالکل خاموش رہو۔ خانم بی احتشام کو سنجیدہ لہجے میں کہہ کر ان کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ دور کھڑے فراز کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر ارتضیٰ اور ارحم کو مار ڈالے۔ تبھی وہ تنفن کرتا ان کی جانب قدم بڑھائے کہ ماہم نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ چھوڑیں مجھے، آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ فراز نے اپنی ماں سے بازو چھڑواتے بولا۔ خاموش رہو، تم کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ میں بنا رہا ہوں یا یہ بنا رہے ہیں تماشا؟ ہم یہاں نہیں رکیں گے، چلیں فراز۔ تبھی سکندر خان کی آواز آئی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، سمجھے؟ یہاں سے ہلنا بھی مت۔ میں نے اور خانم بی نے بلایا ہے انہیں، کوئی کسی کو کچھ مت کہے، جو کہنا ہے ہمیں بولے، پر سب باتیں بعد میں، فی الحال خاموش رہو۔ سکندر خان سخت لہجے میں بول کر اسی جانب چل دی، جبکہ فراز غصے میں مٹھیاں بھیج کر اندر کی جانب چل دیا۔ اس کے پیچھے ہی ماہین بیگم اور بینش بڑھ گئی۔ رباب جو بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک خوبصورت سا احساس دل کی دنیا میں پھول کھلانے لگا تھا۔ اس کا چہرہ مقابل کے چہرے کو دیکھ کر چمکنے لگا تھا۔ آپ کا ہی ہے، ویسے ہے بڑا پیارا۔ مہنور نے رباب کو اسٹل دیکھ کر کندھا مارا کہ وہ ہڑبڑا کر اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سی ہو گئی۔ وہیں اس کی نظر اپنے چھوٹے کزن پر اٹھی۔ ارحم نے بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اپنے لالے کی طرح مضبوط ورزشی جسامت اور ارتضیٰ سے قدرے ملتے نین نقش کا حامل، بال جل سے سیٹ کیا ابرش کو دیکھتے دانت نکالتا بہت خوبصورت اور شریر سا لگ رہا تھا، جبکہ فیروز خان بھی روایتی سوٹ پہنے، سر پر دستار باندھے، روشن چہرہ پر مدھم سی مسکراہٹ لیے آگے بڑھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی پرکشش خوبصورت سی بی جان آگے بڑھی تھی اور ان کے پیچھے وہ دونوں بھائی تھے۔ لالے، موڈ تو ٹھیک کر لیں۔ ارحم نے ارتضیٰ کے غصے میں بھرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا ادھر دیکھیں باگڑ بلی کو۔ ارحم نے ارتضیٰ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جہاں ابرش دونوں ہاتھوں میں لہنگا پکڑے انہیں کی جانب آ رہی تھی، جبکہ اسٹیج پر بیٹھے احتشام کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ لالا، ڈبل روٹی۔ ابرش ان کے پاس پہنچ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ کر بھیگی آواز میں بولی۔ ابرش بھائی کی جان۔ ارتضیٰ نے فوراً سے ابرش کو سینے سے لگایا۔ لالے، میری شادی ہو رہی ہے۔ جلال سے، دکھ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلے تھے۔ بس میرے بچے، اگر آپ راضی نہیں تو میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ ارتضیٰ نے ابرش کے سر پر بوسہ دیتے بولا۔ جبھی وہاں احتشام چلا آیا۔ خوش ہو یا نہ ہو، میری بیوی تو میری ہے اور اس کے لیے مجھے رخصتی کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی بہن صاحبہ کا مسئلہ درپیش ہے تو احتشام کی گرجدار آواز پر دونوں نے چونک کر احتشام کو دیکھا، جو آگ برساتی آنکھوں سے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ ابرش یوں ہی ارتضیٰ کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ فیروز خان اور بی جان باقی سب کی جانب بڑھے تھے اور یہ چاروں ایک طرف کھڑے تھے۔ میری بہن پر حق جمانا بند کر دو۔ احتشام سکندر، تم صرف فضول کا بدلہ لینے کے لیے اس معصوم کو مہرا بنا رہے ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میری بہن کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو میں لحاظ مروت بھول کر دنیا میں تمہارا نقشہ مٹا دوں گا۔ ارتضیٰ ابرش کے سر پر ہاتھ رکھے سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس کی آواز میں سب ہڑبڑا کر اس کی جانب بڑھے، جبکہ ارحم اور ابرش پریشان اٹھے کہ دونوں ضدی آمنے سامنے تھے، کہیں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ احتشام، سکندر خان ہوں اپنی مرضی کا مالک، نہ کہ تمہارا پابند۔ اگلی بار سوچ سمجھ کر بولنا۔ بائی دا وے، سیکنڈ سرپرائز کیسا لگا؟ احتشام سرد سپاٹ انداز میں بولا۔ اور تم بھی میری بہن کے آنسوؤں کا سبب بننے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، ورنہ ایسے 4-5 سرپرائز کے لیے خود کو ہم وقت تیار رکھنا۔ بائی دا وے، بہت جلد تمہیں ان سب کا جواب دینے والا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ دبنے والے دھمکیاں دیتے ایک ہی لگ رہے تھے، سب پریشانی سے ان کی جوابی کارروائی ملاحظہ کر رہے تھے۔ احتشام، یہ کیا طریقہ ہے مہمانوں سے بات کرنے کا؟ سکندر خان بھڑک اٹھے تھے۔ وہیں فیروز خان نے ارتضیٰ کو خاموش کروایا، سب انہیں گھیرے کھڑے تھے۔ لالے پلیز، یہ مینٹل آدمی ہے، اس کو چھوڑیں۔ مجھے کوئی بھی پریشانی ہوئی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ارتضیٰ جو ابرش کے کندھے پر بازو کا گھیرا بنائے اسے احتشام کی پہنچ سے دور اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، تبھی ابرش نے احتشام کی جانب دیکھ کر سرگوشی کی تھی، جو کہ سب کے کانوں میں بخوبی پڑی۔ احتشام جو پہلے ہی آگ بگولا کھڑا تھا، مزید ابرش کو خود کو مینٹل کہنا، وہ بھی سب کے سامنے اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند لگا تھا یہ لفظ۔ تبھی اس کی جارحانہ نظروں میں ابرش کو اپنی جانب کھینچا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر وہ یکدم بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، جبھی احتشام نے اس کی کمر پر بازو کس کر اپنے ساتھ بھینچ لیا اور وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ پاگل شخص کو پاگل پن برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کرو، تپش زدہ لہجے میں کہہ کر ساتھ ہی اس کی کمر کے ہاتھوں سے دباؤ بڑھایا تھا کہ ابرش کی سسکی نکلی۔ اس کی گرم تپش زدہ سانسوں سے ابرش کا کان جلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سب کے بیچ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے اثرات کے باعث
باعث اس کا چہرہ سرخ کندھاری ہو گیا تھا۔ چھینا چھپٹی اتنی اچانک رومنا ہوئی تھی کہ باقی سب کا دل دہل اٹھا تھا احتشام کے جارحانہ انداز دیکھ کر۔ وہ سب جو سوچ رہے تھے کہ احتشام ابریش کو ابھی ایک جڑ دے گا، پر اس کے الٹ ہوتا نظر آیا جب وہ اسے کان کے قریب سرگوشی میں بولا، جو کہ صرف ابریش ہی سن پائی تھی، اگلی بار زبان کو لگام دے کر بات کرنا، ورنہ یہ مینٹل شخص کسی کی پرواہ کیے بغیر تمہارا دماغ اسی وقت ٹھکانے لگا کر تمہیں مینٹل کر دے گا۔ احتشام گھمبیر آواز میں ابریش کو ہمیشہ کی طرح دھمکی دے کر جدا ہوا تھا۔ تبھی وہ ابریش کو چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان سب کے بیچ سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا دل چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی یہ رسمیں وغیرہ کے خاطر میں نہ لاتا تھا، مزید چھوٹی حویلی کے والوں نے دیکھ کر جسم میں آگ کے شرارے سے دوڑ گئے تھے۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا اور اپنی چھوٹی مما کو سب سے الگ تھلگ دیکھ کر دل کٹ سا گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سب کو حیران چھوڑے گیٹ پار کر چکا تھا۔ ابریش کی مہندی کی رسم ہو چکی تھی اور ارحم اور باقی لڑکوں نے خوب ہلا گلا مچایا تھا۔ 7 لڑکیاں بھی پیش تھیں، جبکہ بڑے سب بچوں سے دور آپس میں بات کر رہے تھے۔ جب فیروز خان نے اپنی امانت کا ذکر کیا تھا، سکندر خان، ہم جلد از جلد رخصتی چاہتے ہیں، ان کی دو ٹوک بات پر بڑی حویلی والے سب سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم احتشام سے مشورہ کر بتائیں گے۔ اس وقت وہ سارے اختلافات بھولے اپنے رشتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے، جو سالوں پہلے ہی موتی کی لڑی کی طرح لڑی کی مانند ٹوٹ چکے تھے۔ احتشام سے کیا مشورہ کریں گے آپ؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن چھوٹی حویلی جائے، ارتضیٰ بھاری آواز میں بول کر ان کو احتشام کے حوالے جتا گیا، جبکہ وہ سب اس حقیقت میں پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ کی وقتاً فوقتاً نظریں رباب پر اٹھ رہی تھیں، جس کا سائڈ فیس ہی اسے نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ بھی ارتضیٰ کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی، پر اس کی نظروں میں دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ روبی آپی، میں تھک گئی ہوں، ابریش نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ تم نے کون سے پہاڑ کھودے ہیں؟ بس ایک سوٹ پہن کر اور 2-4 پھول اڑا کر سکون سے اسٹیج پر بیٹھ گئی ہو؟ ارحم نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ تو آؤ تم یہ ڈریس پہن کر بیٹھ جاؤ ڈبل روٹی، پھر پتہ چلے گا کتنا سکون ملتا ہے۔ ابریش نے آنکھیں دکھائیں۔ چھوڑو یار، لڑکیوں کے چونچلے ہیں بس، احمد نے ارحم سے کہا، جبکہ وہ سب گھور کر رہ گئیں۔ جبھی رباب ابریش کو لے کر اندر کی جانب بڑھی۔ آج برسوں بعد وہ سب ایک ساتھ مل کر کتنے خوش تھے کہ ان کے چہرے کی خوشی چھلک رہی تھی۔ خانم بھی جان سے مل کر بہت خوش تھیں، اور یہ سب ابریش کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ ابریش کو کمرے میں چھوڑ کر وہ نکلی ہی تھی کہ کسی نے بڑی تیزی سے اس کے پیچھے آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ رباب کے ڈر کے مارے چیخ نکلی، جسے مقابل بروقت اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے شانے سے گزار کر لبوں پر جما کر حلق میں ہی دبا چکا تھا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا، ایک ہاتھ اس کے بازو اور دوسرا لبوں پر جمائے اسی پوزیشن میں لے کر اسی کے کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کر کے رباب کو جھٹکے سے گھما کر دروازے کے ساتھ لگایا تھا کہ اس کی پشت دروازے سے جا لگی۔ جب ہی نظر اس پر پڑی تو وہ جیسے سانس لینے کو بھول گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا کر اطراف رکھ چکا تھا، جبکہ دوسرے سے بازو پر گرفت مضبوط تھی۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں لائے ہیں؟ رباب کپکپاتی آواز میں بولی۔ اس کی قربت اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ ارتضیٰ کے بھاری ہاتھ سے نکلتی نرم گرم حدت سے اس کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس کی بات پر ارتضیٰ کی کالی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، لبوں پر دلفریب مسکراہٹ رقص ہوئی تھی۔ اس کی والہانہ نظریں سامنے کھڑی اپنی شریک حیات پر جمی تھی، جو بلیک فراک پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ بلیک اینڈ گولڈن رنگ کا مسوری دوپٹہ جو کہ پہلے سر پر ٹکا تھا اور ارتضیٰ کے کھینچنے کی پیش نظر کندھے پر ڈھلک چکا تھا۔ ریشمی بھورے کلرڈ بال جو کہ جوڑے میں قید تھے، اب کھل کر اس کے چہرے اور شانوں پر پڑے تھے۔ میک اپ سے پاک دودھیا رنگ کی گہری جھیل سی آنکھوں میں ڈر اور حیرانگی لیے باریک پنکھڑی کی مانند لب ہلکے سے کھلے تھے، جن پر ہلکی سی گلابی بکھیری ہوئی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کی بالیاں پہنے جن پر ڈائمنڈ لگے تھے، اور ساتھ ہی سترنگی 2 موتی جو ہر رنگ کی جھال دیتی بالیوں میں جڑے لٹک رہے تھے، وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مزید بلیک رنگ نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ خوبصورت! ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر بال اس کے چہرے سے ہٹا کر بھاری آنچ دیتے لہجے میں اس کے نقوش کو تکتے کہا تھا۔ رباب اسی پوزیشن میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے یکدم سے نظریں جھکائی تھیں۔ اس دن والا واقعہ یاد آتے ہی چہرے پر لالی کھلنے لگی تھی۔ ارتضیٰ اس کے چہرے پر جھکا کہ انچ بھر کا فاصلہ بچا تھا۔ آپ سے فرصت میں ملنے کا متمنی تھا، یقین جانیے وقت سے ہی نہیں مل رہا تھا۔ شدید کمبخت کام بھی جان گیا تھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں الجھا دیتا تھا، پر آج آپ کو دیکھ کر دل نے ضد باندھ لی کہ فرصت میں ملنا تو ہوتا ہی رہے گا، پر
اس ڈریس میں دیکھنا لازم و ملزوم ہے، اور اب آپ کو دیکھ کر دل پاگل ہو کر مچل اٹھا ہے، بے ایمان ہو گیا ہے کہ جلد از جلد آپ کو دسترس میں لینے کو تڑپ رہا ہے۔ ارتضیٰ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر آنچ دیتے لہجے میں بولا کہ رباب کا اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس کی سانسوں کی تپش حد درجہ قریب اور گھمبیر آواز سے ہی رباب کا وجود لرز اٹھا تھا۔ ارتضیٰ اب اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے قریب تر جھکا ہوا تھا۔ رباب بمشکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرہ اوپر کیا کہ نظریں اس کی گردن پر پڑی۔ گلے میں باریک سی سونے کی چین پہنی ہوئی تھی جو کہ اس کی دودھیائی گردن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جس کی بنا پر اس کی گردن پر ایک سرخ لکیر سی بن گئی تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر سرخ ہوئی جگہ پر انگوٹھا رکھا تھا کہ اس کے لمس پر تڑپ کر رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خمار کا ایک جہاں آباد تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کی گردن سہلائی کہ رباب کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی حد تک دھڑک اٹھا تھا۔ اسے اپنے قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی تھی، اور جسم سے جان تو تب نکلتی محسوس ہوئی جب ارتضیٰ نے دہکتے لب اس کی گردن پر پورے حق سے برجمان کیے تھے۔ رباب کو لگا کسی نے جلتا انگارہ اس کی گردن پر رکھ دیا ہو۔ بے ساختہ اس نے گرنے کے ڈر سے ارتضیٰ کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں دبوچا۔ تبھی ارتضیٰ نے دونوں ہاتھ اس کے نازک کمر میں حائل کرتے سہارا دیا تھا۔ وہ یوں ہی نرمی سے اس کی گردن پر جھکا گویا مرہم رکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے گرتے پڑتے وجود کو بازو میں بھرے کھڑا تھا۔ چھوڑیں، گہرے گہرے سانس بھرتی رباب بمشکل بول پائی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خود کو میری قربت برداشت کرنے کے لیے تیار کریں، آپ کے بغیر اور آپ سے دور رہنا ممکن نہیں رہا۔ ارتضیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ کیا آپ ناراض ہیں؟ ارتضیٰ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے استفسار کیا۔ میں کیوں ہوں گی آپ سے ناراض؟ آپ کا اور میرا ایسا کوئی تعلق نہیں۔ رباب اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر درمیانے فاصلے بناتی بولی، جو کہ ارتضیٰ کو اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا پائی تھی۔ تعلق ہے، آپ بیوی ہیں میری، اور مجھے پتا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ ارتضیٰ اس کی کارروائی کو دیکھ کر دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سینے پر دل کے مقام پر رکھ کر بولا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پلیز جائیں یہاں سے، جہاں اتنے سال رہے ہیں۔ رباب کی آواز بھیگ گئی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تھے۔ میں آپ کی ساری ناراضگیاں ختم کر دوں گا، بس مجھے ایک موقع دیں۔ کیا آپ کل میرا انتظار کریں گی؟ ارتضیٰ کا لہجہ عاجزی والا تھا، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ رباب نے سر نہ میں ہلایا، آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اس کی ادا پر ارتضیٰ کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ مجھے پتا ہے کریں گی۔ اس نے اس کے سر پر لب رکھے اور جھٹکے سے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھی۔ میری خواہش ہے کہ کل آپ بالخصوص میرے لیے بلیک ڈریس پہن کر میرا انتظار کریں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا دور ہوا، اور ایک بھرپور گہرا استحقاق بھری نظر ڈال کر اس کے گرد اپنی خوشبو اور روح میں اتر جانے والا احساس چھوڑتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ چاچو، بس اب میں اور نہیں ان لوگوں کو برداشت کر سکتا، میرا دل کرتا ہے میں انہیں جان سے مار دوں۔ اور وہ احتشام، وہ تو انتہا کا بگڑا لاپرواہ ہے، پتہ نہیں کیسے انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دیا۔ کہاں تو وہ تو نفرت کرتا ہے ان سے، اور باقی سب وہ بھی 1 نمبر کے بغیرت ہیں، کیسے قاتلوں کو گھر میں بلایا ہوا تھا۔ بس تو تمہیں یہی کام کرنا ہے، پر صبر سے۔ سب سے پہلے احتشام کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اس کی نظر میں اچھے بنو، پھر میں تمہیں آگے کا پلان بتاؤں گا۔ دشمن کو اپنا بناؤ، اس کے خدشات دور کرو، اور پھر اس کی پیٹھ میں ایسا وار کرو کہ وہ دوبارہ کبھی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ آج کل کے بچے میرا کیا بگاڑ لیں گے جب ان کے باپ دادا کچھ نہ کر سکے؟ مقابل کا جیت کے نشے نے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر مجھ سے آپ جتنا صبر نہیں ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ خبردار بھتیجے، اگر میرے علم میں لائے بغیر کوئی حرکت کی تو کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے۔ بس ہماری کروڑوں کی جائیداد ہاتھ آنے دو، پھر ہم سب ان سے روبرو ملیں گے۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ بہت جلد آؤں گا۔ تم اس لڑکی پر نظر رکھو، خزانے کی چابی ہے وہ لڑکی، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ جلد از جلد وہ کام کرو، اور میں بھی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دونوں حویلی والوں کو بربادی صرف اور صرف یہ لڑکی بنے گی۔ چاچو، میں پسند کرتا ہوں اسے، کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ ہو بھی نہیں سکتا بھتیجے۔ دوسری طرف فون پر موجود آدمی شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا، ٹھیک ہے، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ فون رکھ چکا تھا۔ بہت ڈیش ہو تم، اپنے سگے بھتیجے سے گیم کھیل رہے ہو۔ دبئی کے ایک خوبصورت فلیٹ میں وہ 2 آدمی قہقہ لگا رہے تھے۔ ہاں یار، بس گیم نہ کھیلتا، پر جب سے اس حسن کی دیوی کو دیکھا ہے دل بے ایمان ہو گیا ہے، اپنی ماں سے بھی کئی گنا خوبصورت ہے، اور تم تو جانتے ہو مجھے یہ حسن کس قدر اٹریکٹ کرتا ہے۔ عدیل آنکھ دبا کر بے باکی سے بولا کہ دونوں کے قہقے فلیٹ میں گونجے تھے۔ پھر تو اس حسن کی گنگا میں بھی نہانا چاہوں گا۔ دوسرا آدمی بے باکی سے بول کر شراب کا گلاس لبوں سے لگا چکا تھا۔ روز ہی موقع ملے گا، بس تم دیکھتے جاؤ، یہ
لڑکی میری رکھیل بنے گی، دل بہلائے گی میرا، ویسے بھی جو بات اس میں ہے وہ اب ہماری بیویوں میں کہاں۔ عدیل اپنے دوست کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ سے بولا، بہت ہی کوئی بغیرت ہو۔ وہ آدمی جھینپ کر بولا تھا، تم سے زیادہ بغیرت نہیں جو اپنے مرنے کا ناٹک کر کے یہاں چھپا ہوا ہے۔ ویسے تمہیں بتاتا چلوں، یہ وہی لڑکی ہے جسے تمہارے باپ نے ونی میں مانگا تھا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میں کس قدر اس ماحول کا عادی تھا، ورنہ وہاں رہنا میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے دشمنی کی دشمنی اور عیش کا عیش۔ ویسے بھی میں نے سنا تھا کہ لڑکی بہت پیاری تھی۔ اس کی بات پر وہ آدمی شراب کے گھونٹ حلق میں انڈیلتا بولا، اب تو جوان ہو گئی ہے، دیکھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ عدیل نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، تمہاری بدولت دیکھ تو کیا سیر بھی ہو جائے گی۔ عدیل خان اس نے بھی اسی کے انداز میں کہہ کر دونوں کو چھت پھاڑ کہہ کر شیطانی کہہ کے فلیٹ میں گونجے تھے۔ آج ابریش کی رخصتی تھی، حویلی میں ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ احتشام رات کا گیا ابھی تک نہ لوٹا تھا، جبکہ ابریش صبح کے کمرے میں منہ بنائے بیٹھی تھی۔ وہ سب سے ناراض تھی، آج اس باگڑ بلے کی دسترس میں قید ہو جانا تھا۔ یہی سوچ کر دل میں ہول اٹھ رہے تھے، ڈرنے والے تو وہ بھی نہیں تھی، پر پھر بھی احتشام کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ صبح سے سب باری باری اس کے کمرے کا چکر لگا چکے تھے، پر ابریش تھی کہ نہ کچھ کھا رہی تھی، نہ باہر نکلنے کا نام لے رہی تھی۔ چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، کل رات والے حلیے میں وہ خود سے بیگانہ غم غلط کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بیڈ پر لیٹی انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا ہم اندر آ جائیں ابریش بیٹا؟ سکندر خان کی شفقت اور پیار بھری آواز آئی کہ ابریش جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ سر پہ ٹکایا۔ جی بڑے پاپا۔ ابریش بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور قدرے اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس کے کہتے ہی سکندر خان، منصور خان خانم بھی، اس کی مورے، بڑی ماما، چھوٹی ماما لوگ اندر آئے۔ ابریش ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی، تبھی رنجیدہ سی ہو کر سکندر خان کے سینے سے لگی۔ سوری بیٹا، ہم جانتے ہیں ہمارا بچہ ناراض ہے اپنے بڑے پاپا سے۔ سکندر خان اسے سینے سے لگائے سر پر بوسہ دیتے بولے تھے کہ بے ساختہ ابریش نے ہاں میں گردن ہلائی، جس پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ ہماری گڑیا اس لیے ناراض تھی ہم سے اپنی لاڈلی کو جلاد بیٹے کے حوالے کر رہے ہیں، جبکہ آپ ایسا نہیں چاہتی۔ جی بڑے پاپا، میں آپ سب سے ناراض ہوں۔ کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ میرا نکاح ہوا ہے، اور اب اس طرح بتایا، ساتھ ہی میری شادی بھی کر رہے، جبکہ مجھے وہ بالکل اچھے نہیں لگتا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے بڑے پاپا۔ ابریش نے ان کی بات کی تائید کرتے ساتھ ہی ناپسندیدگی کا بھی اظہار کر ڈالا۔ اس کے کھلم کھلا کہنے پر سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی در آئی۔ ہم اسی سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں بیٹا۔ جبھی آگے بڑھ کر منان خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ لڑکی صبح سے میں بھی بتانے کی کوشش کر رہی، پر میری بات نہ تو سنتی نہ کچھ بولا۔ تبھی خانم بھی مصنوعی کرخت لہجہ اپنائے بولی، تو خانم بھی آپ نے کون سا میری بات مان لینی تھی، میری سن کر اپنی نصیحت نہیں کرنی تھی نا، کیونکہ آپ کو تو اب کا زہریلا پوتا زیادہ پیارا۔ ابریش سکندر خان سے دور ہو کر خانم بھی کو بھی جتلا گئی۔ آؤ بیٹا، آپ بیٹھو ادھر۔ تبھی نرگس بیگم آگے بڑھی اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ منصور خان نے دائیں جانب دیوار کے ساتھ لگی دو کرسیوں کو گھسیٹ کر بیڈ کے قریب رکھا، جس پر وہ اور سکندر خان برجمان ہوئے۔ ابریش کے ساتھ خانم بھی اور مورے، جبکہ نرگس بیگم اور ارم بیگم دونوں صوفے پر بیٹھیں۔ تبھی سکندر خان نے دھیمے لہجے میں ابریش کو سمجھانا چاہا، بیٹا سب جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کو غور سے نہ صرف سننا بلکہ سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تھوڑا وقتی طور پر آپ کا فیصلہ درست نہ لگے، پر مجھے یقین ہے کہ آپ کو بعد میں درست لگے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ سے نکاح کا چھپایا، یہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے ہی تھا کہ اگر اس وقت ہم بتا دیتے تو حالات مختلف اور سنگین ہوتے، کیونکہ آپ کی اور احتشام کی لڑائی سے پوری حویلی ہی اچھی طرح سے واقف ہے۔ جہاں احتشام سمجھدار ہے، آپ نادان ہیں، جبکہ جذباتی دونوں ہی ہیں، اور جلد بازی میں کوئی غلط قدم اٹھا لینا تھا جس سے آپ دونوں کی زندگیاں اور دونوں حویلیوں پر کافی برا اثر پڑنا تھا۔ ہم آپ کے 18 سال کے ہوتے ہی بتا دینا چاہتے تھے کہ اب آپ کو فیصلے کا حق تھا، کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتی تھی اور ہیں، پر بیٹا آپ تو بچے ہیں ہمارے اور ہم بڑے تو اچھے برا دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم نے آدھی سے زیادہ زندگی گزار دی ہے اور حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ احتشام نے ہی بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ کی پڑھائی پر اور لائف پر کوئی اثر نہ پڑے، آپ بالکل سکون سے ریلیکس ہو کر پڑھیں اور رہیں، اسی لیے تو یہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ اب رہی بات کہ ہم نے آپ کا نکاح کیوں کروایا، تو اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ ہے جو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اس نکاح سے آپ کی زندگی جڑی تھی۔ یہ نکاح آپ کے 6 سال کی عمر میں احتشام سے کروایا تھا۔ اس وقت احتشام 13 سال کا تھا، اور آپ کو اگر تھوڑا سا یاد ہو تو جب ہم آپ دونوں کو اسپتال لے کر گئے تھے ابا حضور کے پاس، جہاں سب حویلی والے موجود تھے، اور ابا حضور نے آپ کو پاس بلا کر کہا تھا کہ جیسا مولوی صاحب کہیں
ہے، آپ نے یس کہنا ہے اور پھر پیپرز پر نام لکھوانا ہے۔ سکندر خان کے یاد دلانے پر ابریش کو دھندلا دھندلا سا یاد آنے لگا، پر اس وقت بہت چھوٹی تھی تو سمجھ نہ سکی تھی، نہ ہی سب صحیح سے یاد تھا۔ ابریش نے ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹا وہ آپ کا نکاح تھا جس میں ابا حضور یعنی کہ آپ کے دادا آپ کے ولی بنے تھے اور گواہان کی موجودگی میں آپ کا نکاح احتشام سے ہوا تھا۔ اب چونکہ آپ کو یاد نہیں ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کا نکاح دوبارہ احتشام سے کروائیں گے۔ اس سے پہلے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پہلے نکاح کے ہوتے ہی یہ بے معنی ہوگا، پر آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے علم میں لانے کے لیے آپ کو پھر سے ہوش و حواس سے ایجاب و قبول کرنا ہوگا۔ اگر آپ احتشام سے علیحدگی کا کہیں تو اس پر ہم قطعی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تکلیف میں رہیں۔ وقتی پریشانی ہوگی، غصہ آئے گا، پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا ہم اتنا کہیں گے، جو فیصلہ اس وقت کیا تھا وہ ہرگز غلط نہیں تھا، اور جو اب ہو رہا ہے نہ وہ غلط ہوگا۔ آپ کو ہم پر اعتبار کرنا ہوگا۔ رہی بات شام کی تو اسے ہم سمجھائیں گے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس خڑوس بیٹوں کو اپنی طرح ہنسمکھ بنا دیں، اس کی مسکان دیکھنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور رہی بات کہ یوں اس طرح اچانک سے شادی کیوں ہو رہی، تو اس سلسلے میں احتشام سے بات کر چکا ہوں، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا سنجیدہ مزاج ہے، غصے کا بھی تیز ہے، پر آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، اور ہم سے بہتر وہ آپ کا خیال رکھ سکتا ہے، جیسے گزرے سالوں میں رکھتا آیا ہے۔ سکندر خان کی آخری بات پر ابریش کی آنکھیں پھیلی۔ میرا خیال کیسے؟ بیٹا آپ کو نہیں پتا، آپ کے ارد گرد ہمیشہ اس کے آدمی حفاظت کو رہتے ہیں، بلکہ حویلی کے ہر فرد کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں کس سے خطرہ ہے؟ یہ بات چھوڑیں، آپ ہمارے بہت سے دشمن ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو غصہ نہیں ہے نا؟ کیا آپ کو قبول ہے ہمارا فیصلہ؟ منصور خان نے اس کی توجہ ہٹا کر اس ٹاپک پر دلائی، جبکہ ابریش نے ایک نظر سب کے چہروں کو دیکھا جو امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اپنی مورے کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ شاباش بچے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی گھر میں اگر کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو ہمیں بتانا، پھر ہم جانے۔ اور احتشام، نرگس بیگم نے ابریش کے سر پر بوسہ لیا۔ ان کی بات پر ابریش کھلکھلا اٹھی۔ تبھی وہ سب باری باری اسے پیار دیتے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ابریش تم فریش ہو جاؤ، میں بچوں کو بھیجتی ہوں، تمہیں ریڈی کر دیں۔ مورے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ ابریش اب گہرا سانس فضا کے سپرد کر کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی۔ کہاں تھے بھائی؟ ہم رات سے کالز کر رہے ہیں پر آپ اٹھا نہیں رہے۔ احمد نے احتشام کو آتے دیکھ کر کہا، جو کل رات کا گیا شام کو رات والے حلیے میں ہی تھکا تھکا سا لوٹا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، جو رات جگہ کی چغلی کر رہے تھے۔ ضروری کام تھا، خانم بھی مورے سب آپ کا پوچھ رہے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصے سے احتشام کا برا حال تھا، اسے پھر سے کسی پرائیویٹ نمبر سے دھمکی بھرے میسج آ رہے تھے۔ وہ جلد از جلد اسلام آباد جانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر نیچے آیا، سب متوجہ تھے، چھوٹی حویلی والے بھی آ گئے تھے۔ تبھی سجل رباب ابریش کو نیچے لے آئی تھی۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ سجی سوری انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ احتشام نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، اس کے خوبصورت سراپے پر یہ رنگ کھل رہا تھا۔ ابریش کو احتشام کے پہلو میں بٹھایا، خوشبوؤں میں بسا وجود احتشام کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بے انتہا پیارے لگ رہے تھے۔ ابریش کا غیر معمولی حسن میک اپ سے دو آتشہ اس کے نقوش کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ احتشام بھی بلا کر ہینڈسم لگ رہا تھا، بلیک ڈریس میں خود کو ابریش کی جانب سے لاپرواہ ظاہر کرتا سنجیدہ سا کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ فراز کی تو نظریں ہی ابریش سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ جبھی احتشام نے غیر ارادتاً نگاہ دوڑائی تو اس کا ابریش کی جانب دیکھنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر ابریش کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ابریش پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی، جبکہ بینش آنسو پیتی جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے ابریش سے جلن، حسد، نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کسی نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جانا دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوا تھا۔ ارتضیٰ کو کچھ ضروری کام تھا، اس لیے وہ فوراً چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نرگس بیگم اور شبانہ بیگم نے اسے احتشام کے کمرے میں چھوڑ گئیں اور اسے احتشام کے رویے کے بارے میں کافی سمجھایا تھا، پر ابریش نے ان کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ ان کے جاتے ہی ابریش کو یکدم سے گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ پورا کمرہ سرخ اور سفید گلابوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، روشنی کے نام پر کینڈلز جل رہی تھیں۔ اس نے ایک تائرانہ نظر کمرے پر ڈالی۔ یہ روم اس پوری حویلی میں سب سے بڑا تھا، اس کے کمرے میں بھی بڑا۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھا اور آج پہلی بار یہ کمرہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہاں آنے کی اجازت سوائے نرگس بیگم اور سکندر خان کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ احتشام کو سخت ناگواریت ہوتی تھی جب کوئی اس کے کمرے میں آنے کی گستاخی کرے۔ مہرون اور
آف وائٹ کلر کے کمبینیشن میں یہ ماسٹر بیڈ روم تھا، جس میں سٹنگ ایریا الگ سے بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں جانب اسٹڈی روم کا دروازہ تھا، جبکہ بیڈ کی بائیں جانب گلاس ڈور لگی 4-5 وارڈروب تھیں، جن کے درمیان ڈریسنگ روم کا ڈور فکس تھا، جبکہ وارڈروب سے کچھ فاصلے پر واش روم کا گلاس ڈور تھا۔ اس کا ڈور اس طرح سے تھا کہ واش روم سے کمرے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈریسنگ ٹیبل موجود تھا، جس پر طرح طرح کے مہنگے پرفیوم اور مہارت کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ اب ساتھ ابرش کی بھی رکھ دی گئی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے دیوار پر ایک بڑی سی LCD نصب تھی، جبکہ بیڈ کے بالکل وسط میں لٹکتا فانوس چھت سے پیوست تھا، باقی لائٹ کی طرح یہ بھی روشن نہیں تھا۔ سٹنگ ایریا کے بالکل مخالف سمت کی جانب بالکنی کا ڈور تھا، جبکہ اسٹڈی روم کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ تھا۔ پورا کمرہ احتشام کی شایان شان تھا۔ بیڈ کے بالکل اوپر دیوار پر احتشام کا لگا ہوا تھا، جس میں وہ گاڑی کا دروازہ کھولا ہوا تھا اور بلیک 3 پیس پینٹ کوٹ پہنے احتشام گاڑی میں بیٹھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے، دوسرے ہاتھ سے منہ میں تیلی دبائے، ایک پاؤں نیچے فرش پر رکھے اور دوسرا گیئر پر جمائے، گرے آنکھوں میں چمک لیے وہ بلا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابرش نے حلق تر کیا، اسے احتشام سے خوف محسوس ہو رہا تھا، تبھی جھٹکے سے اٹھی اور اس کے آنے سے پہلے ہی تمام زیورات اتار کر ایک سادہ سا وائٹ سوٹ لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ آج دن میں ہی ابرش کا سارا سامان احتشام کے کمرے میں سیٹ کر دیا تھا۔ اس نے خوب واویلا مچایا تھا، پر خانم بی کی ڈانٹ پر کہ اب سے وہی تمہارا کمرہ ہے تو اب سامان بھی ادھر ہی ہوگا، تب بھی ابرش نے لڑ جھگڑ کر اپنا آدھا سامان اپنے کمرے میں ہی رہنے دیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نکلی اور بیڈ پر پڑے تمام پھولوں کو نیچے گرایا اور سائڈ پر لٹکتی پھولوں کی لڑیوں کو نوچ کر نیچے پھینکا۔ لائٹ جلانے کی زحمت نہ کی تھی کہ اسے احتشام کے آنے سے پہلے سنا تھا، جب یہ اپنے کارنامے کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے ایک تکیہ اٹھا کر صوفے پر احتشام کے لیے رکھتی، خود بیڈ پر لیٹ کر کمبل سر تک تان گئی تھی۔ ارتضیٰ خان ضلع کے ACDC-DPO سے ضروری امور پر میٹنگ کر رہا تھا کہ جب اس کے خاص ملازم عباد خان کی آمد کا بتایا۔ ارتضیٰ کے کہنے پر وہ اسے لیے اندر آیا تھا۔ کہو کیوں آئے ہو عباد خان؟ ارتضیٰ صوفے پر براجمان اس کو اپنے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا بولا۔ ارتضیٰ خان، اب کی بار تم الیکشن نہیں لڑو گے، اس بار ہم فتح چاہتے ہیں، آپ بغیر لڑے اس جیت کا کیا فائدہ جس میں لڑا بھی نہ جائے اور کرسی آپ کو مل جائے؟ میرے خیال میں کاوش بہت ضروری ہے عباد خان، اور تم ٹھہرے محنت سے محروم شخص۔ ارتضیٰ نے اس کو سرد نگاہوں سے دیکھ کر اس پر گہرا طنز کا نشتر چلایا کہ عباد کا چہرہ فک ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان، بہتر ہے کہ تم الیکشن سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ ہم اور بھی طریقے رکھتے ہیں تمہیں دستبردار کروانے کے۔ عباد خان بلبلا اٹھا تھا، تبھی دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ عباد خان، تم لاکھ کوششیں کر لو، نہ میں یہ کرسی چھوڑوں گا اور نہ الیکشن سے پیچھے ہٹوں گا۔ تمہاری گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ مرد ہو تو مردوں کی طرح مقابلہ کرو، دھمکیاں دینا تو بزدلوں کا کام ہے، اور تم ٹھہرے انتہا کے پس ذہنیت کے مالک ناکام شخص۔ تم صرف دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت اتارنے والے بڈھے نیچ خبیث شخص ہو، جس کا سر کچلنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب نکل جاؤ، ورنہ میں تمہاری بوٹیاں کر کے تمہارے گھر بھجوانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ ارتضیٰ برفیلے لہجے میں عباد خان کو آئینہ دکھاتا دھاڑا اٹھا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، اس ذلت کا حساب دینے کے لیے تیار رہو۔ وہ اس کو وارن کرتا چلا گیا، جبکہ ارتضیٰ نے گہری سانس خارج کی، تبھی کسی کو سوچ کر گہرا مسکرایا۔ وہ بڑی حویلی میں صرف 10 منٹ کے لیے گیا تھا۔ اس دوران اس کی نظریں بھٹک کر کسی کی تلاش میں گردش کر رہی تھیں، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ رباب خان جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور ابرش کو پیار دیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو آج آپ کو ناراضگی بھلانی ہی پڑے گی، خود نہ سہی میری قربت کی بخشش پر ہی سہی۔ ارتضیٰ بوجھل آواز میں بڑبڑایا۔ عباس؟ جی صاحب۔ عباس بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ راستہ صاف ہے؟ جی صاحب صاف ہے۔ ٹھیک ہے، گاڑی نکالو۔ ارتضیٰ نے بھاری آواز میں حکم دیا کہ وہ فوراً سے انہی قدموں پر لوٹ گیا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے کمرے میں آیا اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کل رات سے وہ 1 منٹ نہ سویا تھا۔ اسے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ چھوٹی حویلی والے اس کے گھر آئے تھے۔ وہ تو ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور آج ابرش کی وجہ سے وہ پھر سے واپس آ گئے تھے۔ اسے ابرش پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیا تھی وہ سب کی چہی تھی؟ اپنے ہی باپ دادا کے قاتلوں سے ملی ہوئی تھی، اور دوسرا ان میسیجز نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ ابھی بھی وہ حارث سے اتنی دیر اسی سلسلے میں بات کرتا رہا تھا، جب اسے حارث نے بتایا کہ اس آدمی کی شہر کے باہر لاش ملی ہے۔ یہ سن کر ہی احتشام کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ مزید حارث سے 2-4 باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا۔ آتے ہی ناک کے نتنوں سے بھینی بھینی خوشبو ٹکرائی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اس میں جلتی کینڈلز جو کہ اس نے اندھیرے کو ختم کرنے میں ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ احتشام نے قدم بڑھائے۔ اندھیرے میں وہ کمرے کا حشر تو نہیں دیکھ پایا، البتہ دل میں جو
مبہم سی امید تھی کہ وہ اس کے لیے سجی سنوری انتظار کر کے آدھی ہو چکی ہوگی، وہ نہ جاتے ہی اس کو خوب باتیں سنائے گا۔ اس خیال پر ابریش نے پانی کی بالٹی بھر کر انڈیل دی تھی۔ اسے ابریش کی حرکت پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جبھی وہ سر جھٹک کر وارڈروب کی جانب بڑھا اور بلیک ٹراؤزر نکال کر واش روم بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شرٹ لیس ٹراؤزر پہنے گیلے بالوں سے ہاتھوں میں کنگھی کر کے ماتھے کے پیچھے سیٹ کرتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچتے ہی اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے، جہاں وہ خود کو کمبل میں پیک کیے اسی کی سائڈ پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کی یوں پرسکون سونے پر احتشام کو تو آگ ہی لگ گئی تھی، جو اس کو بے سکون کیے اسی کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر اسی کی سائڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ روئے گی، غصہ کرے گی، پر یہاں تو سب الٹ ہوا تھا۔ تبھی وہ تن فن کرتا اس کے قریب ہوا اور جھٹکے سے کمبل کھینچ کر دور اچھال دیا۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر ہڑبڑا اٹھی تھی وہ۔ اس نے مندی سی آنکھیں کھولی۔ کچی نیند سے بیدار کرنے کی وجہ سے ابریش کی آنکھوں میں نیند کا خمار اور سرخ ڈورے واضح تھے، جو اس کی آنکھوں کو نشیلا بنا رہے تھے۔ ابریش حواس باختہ سی الجھی نظروں سے اپنے اوپر کھڑے شرر بار نگاہوں سے دیکھتے احتشام کو تک رہی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں حواس بحال ہوئے اور نیند کا خمار بھگ سے اڑا تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کو شرٹ لیس دیکھ کر ابریش نے آنکھیں پھیلی۔ احتشام بغور اسے دیکھ رہا تھا، بڑی بڑی آنکھوں میں اب غصہ نظر آ رہا تھا۔ وائٹ ڈریس میں ریڈ دوپٹہ گلے میں الجھا پڑا تھا، لمبے گھنے سلکی بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سلونا روپ میک اپ سے پاک کینڈلز کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ احتشام مسمرائز ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ اس کی توجہ آنکھوں کی سرخی اور تھوڑی کی خم میں سیاہ تل نے کھینچی تھی، کہ جو آنکھوں میں آگ سی لپک سمیٹے ابریش کو دیکھ رہا تھا۔ نظریں سیاہ تل پر پڑتے ہی دل نے بے ساختہ چھونے کی تمنا کر ڈالی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابریش اسے گھوئیوں سے نوازتی بولی۔ اس کے غصیلے لہجے پر احتشام بھی اپنے حواسوں میں واپس آیا تھا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بھی دو بدو بولا۔ اس کے یوں گرجنے پر ابریش نے جھرجھری سی لی اور آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا، گویا اپنی بدتمیزی جاننا چاہی۔ تبھی نظر پھر سے اس کے چوڑے مضبوط واضح سینے پر پڑی، جس میں پانی کی بوندیں چمک رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے حلق تر کرتے نظروں کا زاویہ بدلا۔ آپ کو ذرا تمیز نہیں ہے؟ کسی سوئے ہوئی کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ ابریش آلتی پالتی مار کر بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر ناخنوں سے چھیڑخانی کرتی بولی۔ شادی کے ساتھ ہی اس کا ڈر وہیں رہ گیا تھا اور وہ احتشام کے ہمراہ اس کے کمرے میں نڈر ہو کر آئی تھی۔ ویسے بھی سب گھر والوں کی سپورٹ نے اسے احتشام کے سامنے بہادر بنا دیا تھا، جبکہ احتشام جو پہلے ہی کھول رہا تھا، اسے اوپر سے اس کی چلتی زبان کے جوہر اس کے اندر لاوا پکا گئے تھے۔ مس تمیز صاحبہ، تم میرے کمرے پر حق نہیں جما سکتی، اوپر سے میری سائڈ پر پڑی ہو اور تمیز مجھے بتا رہی ہوں، جبکہ تمہیں تو صوفے پر سونا چاہیے۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ اپنا بیڈ شیئر نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں، اٹھو فٹافٹ اور صوفے پر چلتی بنو۔ احتشام انگلی سے اشارہ کرتا سرد آواز میں بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اینگری برڈ؟ ہاں، بیڈ شیئر نہیں کر سکتے تو مت کریں، جا کر سوئے صوفے پر۔ مجھے بھی ہرگز آپ اپنے ساتھ قابل قبول نہیں، اور رخصتی کے لیے آپ ہی پیچھے پڑے تھے، میں نے نہیں کہا تھا۔ چلو اب ہو گئی رخصتی تو اب اس کمرے پر میرا بھی برابر کا حق ہے۔ رہی بات سائڈ کی تو مجھے بھی اسی طرف نیند آتی ہے۔ ابریش تو احتشام کے کہنے پر اہانت کے مارے سرخ ہوتی، غصے سے گہرے سانس بھرتی حساب برابر کر چکی تھی۔ اس کے بغیر رکے ایک ہی سانس میں کہنے پر احتشام حیران ہوا تھا۔ دی احتشام سکندر خان، بزنس ٹائکون، جو کسی کو اپنے سامنے ایک منٹ نہ ٹکنے دیتا تھا، اس کے سامنے کسی کے بولنے کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی۔ وجہ اس کا ناک پر جمع غصہ ہوتا تھا کہ ہر وقت اس کے بزنس پارٹنر اور اسٹاف اس کے غصے سے بچتے پھرتے رہتے تھے۔ اس کی ایک روبدار آواز پر افراتفری سی پھیل جاتی تھی، اور اب اس کے سامنے اس کی وائف زبان لڑا رہی تھی۔ کتنی لڑکیاں احتشام کے آگے پیچھے پھرتی تھی، پر احتشام کا غصہ دیکھ کر یوں غائب ہوتی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اسے بچپن سے ہی اس برف مانند سفید رنگ والی لڑکی سے بری طرح اٹریکٹ کیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کسی کو اس کی جانب مائل نہیں ہو پایا۔ دل میں تو تب بسی تھی جب نکاح کا علم ہوا تھا۔ مزید اس کی چھوٹی سی چلتی زبان اس کے سامنے اپنے جوہر دکھا کر نڈر ثابت کرتی، وہ اسے چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے پر سر پکڑ کر رہ جاتا۔ احتشام کو اس وقت وہ غصے کے لحاظ سے اور باتوں کی مار سے بالکل اپنی ٹکر کی لگی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رقص ہوئی، جسے وہ بڑی پھرتی سے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر ابریش پر چھا گیا۔ اسے اب ہنسی آ رہی تھی کہ چھوٹی سی لڑکی اپنے قد اور عمر کی پرواہ کیے بغیر اسے ڈرانے دھمکانے اور آرڈر دینے پر تلی تھی۔ کیا وہ بھول گئی تھی کہ سامنے اس کا شوہر ہے جو ہر طرح کا حق رکھتا ہے؟ آئی لائک اٹ، تمہارا ایٹیٹیوڈ مجھے پسند آیا، اور ابھی بھی کچھ کمی ہے
ٹریلر دے لیا ہو تو اٹھو یہاں سے نکل، کیونکہ تمہیں تو میں یہاں سونے نہیں دوں گا۔ وہ بھاری روبدار آواز میں بولا، نہیں اٹھوں گی، مجھے بھی نیند آئی ہے۔ اب اگر مجھے اٹھنے کا کہا تو میں ابھی اسی وقت اپنے روم میں چلی جاؤں گی اور پھر صبح دیتے رہنا سب کو صفائیاں۔ ابریش بھڑک اٹھی تھی، تو تم نہیں اٹھو گی؟ احتشام 2 قدم کے فاصلہ ختم کرتے اس کے سر پر مشتمل ہوا، نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک تو میری نیند بگاڑ دی ہے، اوپر سے مجھے ہی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ تم مجھے میرے بیڈ پر بالکل بھی قبول نہیں۔ احتشام اسے گھور کر بولا، آپ کون سا مجھے اس بیڈ پر قبول ہیں؟ یہ تو احسان مانے میرا جو بیڈ کا آدھا حصہ بھی فراہم کر رہی ہوں، یہ میرا کمرہ ہے، ڈیمٹ۔ احتشام کا چہرہ ابریش کی جوابی کارروائی پر خون چھلکانے لگا تھا، تبھی ہاتھ کی مٹھیاں نیچے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر ابریش کی ساری بہادری اڑنچھو ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، دانستہ کھسک کے دور ہوئی اور اپنے خوف کو دباتی دو بدو بولی، تھا آپ کا کمرہ، اب سے میرا بھی ہے۔ وہ خوش لبوں پر زبان پھیرتی بولی، جبکہ احتشام کا جواب دے چکا تھا۔ غصہ تو اسے بہت آ رہا تھا، اس سے پوچھے بغیر چھوٹی حویلی جانے کی گستاخی، پھر اس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں آئے۔ ابریش ہر وہ کام کر رہی تھی جس سے احتشام نے روکا تھا، اور اب وہ اس سے زبان لڑا کر اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ تبھی وہ بڑی اچانک سے جارحانہ تیور لیے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹ کر بیڈ پر دھکا دیتے پوری طرح سے اس پر جھکا تھا۔ اس کے بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت نے لیے سر کے اوپر بیڈ سے پن کر چکا تھا۔ ابریش جو دل میں ورد کر رہی تھی، اس اچانک ہوئی افتاد پر خوف اور گھبراہٹ کے مارے دبی دبی سی چیخ نکلی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے اوپر جھکے احتشام کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اپنی قید میں کیے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے صوفے پر نیند نہیں آتی، میں کبھی نہیں سوں گی۔ ابریش اس کے تیور دیکھ کر دھڑکتے دل سے بولی اور گھبرا کر زور سے آنکھیں میچ لی۔ اس کی روحانی سی آواز پر احتشام کا دل پسیج گیا تھا۔ وہ سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ وہ جو اس کے دماغ درست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس سے بچنے کو آنکھیں زور سے میچے دیکھ کر دل نے بیٹ میز کی تھی۔ ابریش نے اپنی تھوڑی اور گردن اس کی گرم جھلستی تپش محسوس ہوئی تو دل کانوں میں دھڑکنے لگا، جبکہ جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، مت سو، ویسے بھی آج کی رات سونے کی نہیں ہے، وہ اس کے چہرے کو نقوش کو بہت قریب سے دیکھتا اس کی میچی آنکھوں پر پھونک مار کر لب دبائے گھمبیر آواز میں بولا ہی تھا کہ ابریش نے فٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ ہراساں نظروں سے آنکھیں پھیلائے اب لب بھیچے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کھڑی مغرور ناک، گھنی مونچھیں، ہلکی ہلکی سی بریڈ گلابی لب، گرے آنکھیں، تیکھے نقوش اور ماتھے پر بکھرے ہلکے نم بال جو اس کے جھکنے سے بے ترتیب اور پیشانی پر آ گئے تھے۔ پھیلا وسیع چٹانی سینہ، پھولے مسلز، مضبوط توانا بازو، بے ساختہ ابریش کی بیک بون میں سرد لہر سرایت کر گئی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ اس کے اوپر جھکا 1 انچ کا فاصلہ برقرار رکھے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا، جو ہوائیاں اڑے چہرے سے اس کا معائنہ کر رہی تھی، اور وہ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں دیکھ چکا تھا۔ جبھی شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے دھیمے آنچ دیتے لہجے میں بولا، میں آئی؟ اس کی گھمبیر آواز پر ابریش کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے در پر تھا۔ بڑے پاپا مورے! تبھی اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر وہ تقریباً چلا اٹھی تھی کہ احتشام کی زندگی سے بھرپور دل فریب کہکا گونجا تھا۔ ہاں، وہ اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کی ہونک شکل دیکھتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ابریش کو تو جیسے صدمہ لگ گیا تھا، اسے ہنستے دیکھ کر وہ مزید جھٹکا تو اس کی خوبصورت ڈمپل دیکھ کر لگا تھا جو پوری آب و تاب سے اپنے ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں پڑے احتشام کو دیکھ رہی تھی، جو ان دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈالے اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی پلک نہ چھپکتے دیکھ کر احتشام نے مزید شرارت سے آنکھ وینکی، جو اس کی مسکراہٹ میں کھوئی تھی ہوش کی دنیا میں لوٹی اور فوراً سے اٹھ کر بیٹھتی وہاں دیکھتی خجالت مٹاتی احتشام کو کافی کیوٹ لگی تھی۔ انٹرسٹنگ، آگے چل کر تمہارے ساتھ کافی مزہ آنے والا ہے۔ وہ نچلے لب کا کنارہ دبائے اس کا روشن چہروں کو نگاہوں کے حصار میں لیے بولا۔ تبھی ابریش تن فن کرتی بیڈ کے اوپر کھڑی ہوئی۔ دیکھیں، وہ غصے سے سرخ ناک اور چہرہ لیے سرخ مرچی لگ رہی تھی۔ دکھاؤ۔ احتشام بھی اسی کے انداز میں اسے خود کے برابر کھڑا دیکھ بولا، میری بات سناؤ، آپ مجھے یہاں سونے دیں گے یا نہیں؟ ابریش عاجز آ کر بولی، نہیں۔ احتشام نے فوراً سے انکار کیا، تو پھر آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ میرا کمرہ، میرا بیڈ ہے۔ احتشام کندھے اچکاتا بولا، تو میرا کمرہ بھی ہے، بے شک ہے، پر میرا حق زیادہ، اس لیے تم یہاں نہیں سو سکتی۔ وہ اس کو سمجھانے کا موقع دیے بغیر اٹھ کر کندھے پر ڈال چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ اسے کندھا دبوچے غرا اٹھی، بےہودگی ابھی دکھائی کہاں ہے مس مرچی، یہ ہے تمہارا بیڈ۔ وہ اسے صوفے پر پٹک کر سنجیدہ لہجے میں بولا، جتنی تمہاری صحت ہے تمہارے لیے تو یہ بھی بیڈ ہے۔ احتشام نے گھورا، میں یہاں نہیں سوں گی، میں ابھی جا کر بڑے پاپا کو بتاتی ہوں کہ آپ مجھے بیڈ پر سونے نہیں دے رہے۔ وہ آنکھوں میں نمی کا عنصر لیے صوفے سے اٹھی اور دروازے کی جانب قدم بڑھایا۔ اس کا دل بہت زیادہ رونے کا کر رہا تھا۔ وہ بمشکل سے آنسو
بہنے سے کنٹرول کیے ہوئے تھی. اگر اس کمرے سے باہر نکلی تو واپس ویل چیئر پر آؤ گی, اس لیے شرافت سے واپس آؤ. احتشام سرد آواز میں دھمکی دیتا بولا, پر وہ بغیر رکے دروازے کی جانب بڑھی اور قریب پہنچ کر ہینڈل سے پکڑ کر کھولنا چاہا, پر دروازہ نہیں کھلا. اس کے گھمانے پر بھی وہ نہ کھلا, جبکہ احتشام شعلہ برساتی نگاہوں سے اس کی کاروائی دیکھ رہا تھا. کوشش کر لی ہو تو اب واپس آؤ, اور خبردار جو یہاں سے ہلی تو سکون سے سو جاؤ اور مجھے سونے دو, ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. وہ اسے آنکھیں دکھا کر زو معنی لہجے میں وارن کرتا شاہ نے بے نیازی سے بیڈ کی جانب چل دیا, جبکہ ابریش پیچو تاپ کھا کر بڑبڑاتی واپس آئی اور غصے سے صوفے پر بیٹھ گئی. گڈ گرل, سو جاؤ, اب صبح جلدی اٹھ کر میری پیکنگ بھی کرنی ہے تم نے. وہ اس کو واپس آتا دیکھ کر مسکراہٹ دبائے بولا, اور کمبل اس پر پھینک کر اوندے منہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ کر تکیے میں چہرہ چھپا گیا, جبکہ ابریش نے اس کے پھینکے کمبل کو غصے سے نوچ کھروچ کر زمین پر پھینکا. باگڑ بلا, جلاد جن, میری نیند خراب کر کے خود آرام سے سو رہا ہے اور نہ مجھے باہر جانے دیا ہے. میں بھی دیکھتی ہوں کیسے سوتے ہیں آپ. وہ بڑبڑاتی اسے سکون سے سوتا دیکھ کر ٹھیک 10 منٹ بعد وہ احتشام کے سو جانے کا خیال کرتی ہے احتیاط سے اپنی جگہ سے اٹھی. اس دوران اس کی نظریں احتشام کی چوڑی پشت پر جمی تھی. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتی, دونوں ہاتھوں میں دوپٹے کے پلو بھیجے واش روم کی جانب گئی اور کچھ ہی منٹوں میں بڑی مشکل سے پانی کی بھری بالٹی اٹھائے باہر نکلی. اس دوران اس کا پورا جسم احتشام کو جاگ جانے کے خوف سے پسینے سے شرابور ہو گیا تھا. وہ اپنے طریقے سے اسے اٹھانا چاہتی تھی. اگر احتشام پہلے جاگ گیا تو اس کا پلان چوپٹ ہونے میں دیر نہیں لگنی تھی اور اسے جو صوفہ کم بیڈ فراہم کیا ہوا تھا اس سے محروم الگ ہونا تھا. ابریش بڑے تحمل سے بالٹی اٹھائے بیڈ کے قریب آئی. 5 تک گننے کے بعد وہ پانی کی بھری بالٹی احتشام پر اچھال چکی تھی. وہ جو جیسے کسی نے پول میں پھینک دیا ہو. تبھی وہ ہڑبڑا کر اٹھا کے نظر سامنے کھڑی ابریش پر گئی. واٹ دا ہیل از دس اسٹوپڈ گرل. احتشام یکدم دھاڑا تھا کیونکہ وہ سارا بھیگ گیا تھا, ساتھ ہی بیڈ بھی پانی سے گیلا ہو چکا تھا. اس کی دھاڑ پر ابریش نے جھرجھری سی لی اور پھر بھاگ کر بالٹی واپس رکھ کر اس کے سامنے آئی. اگر میں یہاں نہیں سو سکتی تو آپ بھی نہیں. گڈ نائٹ, میں تو چلی سونے, اب آپ آرام سے اپنے بستر پر سوئے. وہ مسکرا کر کہتی تیزی سے بھاگ کر صوفے کی جانب آئی اور اس کی شعلہ بار نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر نیچے سے کمبل اٹھا کر پوری طرح خود پر تان گئی. احتشام کا غصے سے برا حال تھا. اس کی حرکت پر ماتھے پر بے شمار بل پڑے. تمہیں تو میں بڑا سلاتا ہوں چونٹی. احتشام نے دانت پیسے, جبکہ اس کی بات سنتے ابریش نے کمبل کے اندر آنکھیں زور سے میچ لی. وہ لب بھیچے بیڈ سے اٹھا اور وارڈروب سے دوسرا ٹراؤزر نکال کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا. کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آیا اور جبڑے بھیچے اس کی جانب بڑھا. ابریش کمبل میں خوفزدہ سی پڑی تھی. اسے چاہ کر بھی نیند نہیں آ رہی تھی. جبھی احتشام نے بڑی چلاکی سے اسے کمبل سمیت بازو میں بھر کر ساتھ بڑی کرسی پر ڈالا اور خود اس کی جگہ پر لیٹ گیا. یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ کمبل میں الجھی ابریش سمجھ بھی نہ پائی. اس نے تیزی سے کمبل خود سے اتارا اور گول مول کرتی ساتھ لگایا اس کی جانب بڑی, جو سپاٹ چہرہ لیے ایک بازو سر کے نیچے رکھے چٹ لٹا چھت کو گھور رہا تھا. یہ جگہ میری جگہ ہے. ابریش حیرت سے آنکھیں پھیلائے بولی, تمہیں تو یہاں نہیں سونا تھا نا, جاؤ اس بیڈ پر, میرا دماغ نہ کھاؤ اب. احتشام اس کو بنا دیکھے دانت پیسے بولا, پر اب سونا ہے مجھے. یہ پانی پھینکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا, احتشام نے کہہ کر آنکھیں موند لی. ابریش اس کو اپنی جگہ پر قبضہ جمائے دیکھ کر رونی صورت لیے کرسی کی جانب بڑھی. جبھی احتشام نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دے کر کھینچا کہ وہ لہرا کر اس کے سینے پر آ گری. ہاتھ میں پکڑا کمبل ایک بار پھر سے چھوٹ کر فرش پر گرا تھا. اس نے سینے پر گرنے سے ابریش یکدم گڑبڑائی. دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا. اس کے بال احتشام کے چہرے پر گھٹا بن کر چھا گئے تھے, جبکہ وہ ایک بازو ہنوز سر کے نیچے رکھے دوسرے سے اس کی نازک کمر کے گرد حصار باندھ کر اسے سختی سے سینے میں بھیج گیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, چھوڑیں مجھے. ابریش اس کے سینے پر ہاتھ رکھے فاصلہ بناتی بولی, جو کہ ناممکن ٹھہرا. میرا دماغ مت کھاؤ, خاموشی سے سو جاؤ ورنہ اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا. وہ درستگی سے بولا. یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی. اس کا نرم و نازک سراپا اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا, جبکہ ابریش کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جس کی دھڑکن احتشام بخوبی اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا. وہ مزاحمت کرتی لرزتی رہی تھی. ابریش کی ریشمی بال ہنوز احتشام کے چہرے پر بکھرے تھے. وہ آنکھیں موندے ان کی خوشبو سینے میں اتار رہا تھا. احتشام کی قربت ابریش پر بھاری پڑ رہی تھی. بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر احتشام کے سینے پر گرا. برسات برسانا بند کرو, یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, اب بھگتو. یکے بعد دیگرے آنسو اپنے سینے پر گرتے محسوس کر کے احتشام جھنجھلا کر بولا, جبکہ ابریش مزاحمت تک کرتی اس کے سینے پر اپنے بڑے ناخن کھبو دیے. احتشام نے درد محسوس کرتے لب بھینچے اور ہاتھ اس کے نازک کمر سے ہٹا کر اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر ہلکا سا جھٹکا دیا.
سی ابرش کی سسکی نکلی، میری پناہوں میں پڑی ہو، سوچ سمجھ کر پنگا لو، وہ اس کے کان میں قریب گمبھیر آواز میں بولا اور کمبل کھینچ کر دونوں پر ڈالا۔ ابرش نے اس کے حصار میں مچھلی کے احتشام نے اس کی کمر پر گرفت اور مضبوط کر دی۔ ابرش نے اب کی بار خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ اسے احتشام سے ڈھیروں شرم آ رہی تھی، وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی پر ہلنے سے قاصر تھی۔ اس کی نازک کمر پر اس کا آہنی بازو جمع تھا۔ ابرش کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا، پر اب کیا فائدہ، وہ بھی احتشام تھا۔ اس کے ہوش اڑانے کا کیا خوب طریقہ نکالا تھا کہ وہ سہمی ہوئی سانس روکے اس کی غربت میں اس کے سینے پر لیٹی تھی۔ ابرش کی دھڑکنیں ڈر، خوف، شرم اور جھجک سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی احتشام نے اس کی کمر پر دباؤ بڑھایا۔ ریلیکس ہو کر سو جاؤ، ویسے بھی اب صبح ہونے میں کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں۔ اب کی بار احتشام نے نرمی سے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کے آنکھیں میچ گئی، جبکہ احتشام کی رات آنکھوں میں ہی کٹنی تھی۔ اب اسے نیند کہاں آنی تھی؟ وہ اس کی دھڑکنوں کو سنتا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اسے محسوس کر رہا تھا۔ وہ پوری شان سے اس کے سینے پر سر ٹکائے سو گئی تھی۔